الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قرآن مجید جنہوں سن صبر پڑھنا چاہیے مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ نہیں لکھی ہیں. مثلاً قرآن پاک کے اندر لکھا گیا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کہ اے قرآن پڑھنے والے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی آپس میں حاجہ لڑائی ہوئی سی اس گل تو فی ربہ رب دے بارے لڑائی. وہ کہتا سی میں رب، ابراہیم علیہ السلام کہتے سن کہ نہیں میرا رب دے وہ جڑا زندگی اور موت دیتا ہے. انہوں یہ سمجھ نہیں سی آتی رب دے بارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی لڑائی بھی اس لیے ہوتی ہے. وہ کہتا سی ربوں کو بلانا میں روٹی بیٹھنا بنا جن کو چاہے میں مار کرنا، جن کو چاہے میں جگا کرنا. میری حکومت ہے، میرا اقتدار ہے، رب دنیا چیزاں ہوتی ہیں میرے چوی ہے. پھر انہیں غصے جا کے موسیٰ نے تیرا تیرا رب ہے، تو میرا رب کرتا رہتا ہے، تو میرا رب جن چیزاں تو کہنا رب یہ کوئی رب نہیں بنتا. میرا رب ہے جڑا رب السماوات والارض بینہما، میرا رب ہے جڑا آسمان اور زمین کو بھی کھولا ہوا ہے، انہاں کو بھی رب ہے اور جو کچھ انہاں کے درمیان ہے انہاں کا بھی رب ہے. پھر ایک اور مقام تے موسیٰ علیہ السلام نے کیا رب ہے تیرا؟ لڑائی ہمیشہ رب دی ہے، ہون بھی رب دی لڑائی چل رہی ہے. جڑے لوگ نمازاں چھڈ کے کے کام پہ آ گئے ہیں کہ وہ ضروری ہے اور قرآن کتابیں ضروری ہیں، یہ سب رب دیتے ہیں چیزوں کی لڑائی ساری چلتی پئی ہے. ان سمجھنے کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جواب یہ دیتا ہے رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم قدر. کہ تم پتہ کی اپنے آپ کو رب بنانا ہے. رب تو میرا وہ ہے جنہیں ہر چیز عطا کرتا ہے، پیدا کر کے پیدا بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے. ثم ہدا، پھر انہیں ہدایت بھی کرتا ہے. ہدایت کا دوسری ہدایت ایک اور ہدایت ہے. مطلب کہ یہ بوٹ لگے انہوں کیوں پتا لگتا ہے کہ اسی منہ کھولنا گے وہ لڑی رہ کے آئے گی ساری بات سارے پوچھ پائے ہے کوئی گل کوئی ہدایت دیتا ہے کسی نے میرا رب وہ ہے. انہوں نے قرآن شریف چیزاں پائی ہیں نا، اسی اگر یہ سمجھیے کہ ایویں ساری غلطی ہے. میرا رب ہر چیز عطا بھی کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس کو ہدایت بھی دیتا ہے کہ تم نے کیسے کھانا پینا ہے. اللہ اپنی ربوبیت کے تقاضے اس طرح پورے کرتا ہے کہ انسان کی عقل تو باہر ہے. جب مالی بیٹی ہوتا ہے جو ناپ ہو رہی ہے انہوں نے ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو رکھنا سنت نہ سنت سکتے. لیکن دودھ چوسن لگا چوسن کا وہ کہنے دسیا کہ تم چوس لے رہا ہے. یہ اللہ نے نہ سننا وہ نہیں سی دسیا تو نہیں سن سکے. لیکن کھان واسطے میں پتا چلتا ہے مادا دودھ چوسن ہے کہ سیکھے مارنی ہے. یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ خلقہ ثم ہدیٰ، پیدا بھی کیا پھر اس کو ہدایت بھی دی. یہ ہے رب کا کام. اللہ تعالیٰ اکٹھا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا چند سال کے بعد پیدا ہو جاتا ہے اور سیدھا تھڑا والے پاسے دوڑتا ہے. اس گل کی کوئی شک نہیں ہے. اسی تو جانتے ہیں زمیندار کرتے ہیں کٹا تھڑا والے کیوں دوڑتا ہے؟ وہ کسی مجھ کے سینے والے دوڑ پہ وہ لتاں چک مارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام رب کا مطلب ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ ہدایت بھی دیتا کہ کدھر کو میں جانا ہے، کس طرح مت کھانا ہے. مرغا بھی نہیں کھاتا ہے. دوسرے مخلوقات پتھر دے اندر لوگوں نے دیکھا ٹوٹے میں پتھر پتھر کے اندر کیڑے دیکھ کے دیکھا لوگوں نے وہ اندر بھی تو کوئی رزق بچاتا گیا.
سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ ہر جگہ دے اتنے ہر چیز وہی ضرورت کے مطابق اپنی ربوبیت کے تقاضے پورے کرتا ہے. اس چیز میں اسی کیا اللہ اشرف المخلوقات سارے رب کے تقاضے نہیں پورے کرتا. مسئلہ صرف اتنا کہ اسی لوگ سمجھ نہیں دو سالان ختم کریں گا. جہاں غریب ہے وہ میرا رب ہے کہ نہیں ہے کسی مصیبت پہ گیا وہ پتہ میرا رب میں چھاڑ گیا ہے تقاضے پورے نہیں کرتا پیا میں خود ہی جدوجہد کرنے کا دی ہے. حتیٰ کہ جہاں بڑا بھی وہ بھی بعض اوقات پریشان ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتے ہیں سوچ کی پڑھتا پیا. یہ دو مسالہ سمجھیے ماں پرورش کر رہی ہے بچے کی انہیں کتنا پیار کر رہی ہے پیدا ہونے تو پہلے ہی انہیں کپڑے بناتی رہتی ہے وہی گرمی کا خیال وہی رضائی کا خیال کپڑے لتے کھان پین کا خیال ہے. لیکن تھی بھی جانتے ہو کنی باری ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چپیڑ مارتی ہے. کنی باری ایسا ہوتا ہے ماں بچے کو بچہ نکل جاتے ہیں کنی باری ایسا ہوتا ہے ماں بچے کا بھائی کاٹ کر دیتی ہے. کیا تھی یہ سمجھو گے کہ وہی ماں نہیں اللہ بھی ایسے طرح ہی ربوبیت کے تقاضے ہوتے ہیں. کئی باری سانو کر مارتا ہے کئی باری سانو اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچاتا ہے جی ماں بچے چڑ کری ہے سانو بھی کئی باری اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت ہی انہیں کرنی ہے. رب نے پال رہا تھا اگر ماں پالدیا ہوا ایک انسان ہوندیا ہوا پیار دے نال کبھی جھڑک بھی لگتی ہے کبھی مار بھی لگتی ہے. ایسا اللہ بھی جڑا ہے وہ رب ساڈا ہے پالدا ہوا ہے. وہ اس دوران کدی امیری دیندا ہے کدی غریبی کدی بیماری کدی جھڑکدا ہے کدی پیچھے کرتا ہے کدی مصیبت چکاتا ہے. یہ وہی ربوبیت کے تقاضے ہیں. بے وقوف آدمی سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے چھڑ گیا. دیکھو جی فلانا انج ہو گیا فلانا انج ہو گیا تو میں دیکھو میرے بچے دیکھو میری صحت دیکھو نہ اگر کوئی عقل مند ہے وہ من جائے گا کہ رب جڑا ہے وہ اپنی ربوبیت کے تقاضے پورے کر رہا ہے. کسی کو صحت دے کے کسی کو بیماری دیتی ہے کسی کو تنگی دیتی ہے کسی کو خوشحالی دیتی ہے کسی کو فائدے کسی کو نقصان دے کے یہ رب اپنے تقاضے پورے کر رہے ہیں. یہ چیز سمجھ آ گئی کہ کبھی بھی کسی پریشانی یا کسی دکھ ملن سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا رب میں چھڈ گیا بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو تکلیف دے کے وہ چیز عطا کر دینا ہے جہی چیز انہیں سکھ چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جدوں رب کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ میرا مالک ہے میں خدا غلام ہوں. تھی مالک اور غلام جڑے نے آپس میں بچے ہوں نا کہ نہیں جتنے قرآن مطلب ہے ایسے مالک کو کہتے سن رب غلام کو کہتے سن عبد. عبد غلام حضرت بلال غلام وہ نہ اپنی مرضی نہ شادی کر سکتا ہے نہ اپنی مرضی نہ روٹی کھا سکتا ہے غلام نہ اپنی مرضی نہ کتنے واڑے جا سکتا ہے. غلام دی کوئی مرضی نہیں ہوتی. کپڑے اگر مالک دے گا تو پالے گا. سردی یا کھلوتا رہا وہ خود نہیں کہے گا کہ مجھے کپڑے دے کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میرے مالک نوں جدوں پتا ہے کہ ٹھنڈ ہے باہر میں نگا تو پھر مینوں کہنے کی ضرورت ہے. غلاماں دا قانون ہے ان کی غلامی ختم ہو گئی ہے نا. رب اور بندے کا تعلق کی ہے آقا اور غلام کا. وہ آقا ہے اسی غلام ہے. وہ جدوں کہے گا جس طرح کہے گا اسی طرح اور جس حالت سے سانو رکھے گا اس حالت میں رہاں گے تو پھر ہی وہ غلام. تو جی اللہ کو مشورے دین لگ پیے اور اللہ کی جی غلامی ہے وہ نکل جائیے پھر پریشانی ہی پریشانی ہے. ایک بڑی پیاری گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا وہ جو سمجھ آئے گا کہ انسان اپنے رب کے نام بچا رہے یا نہیں. اسی بھی غور کر لیے کہ اسی اپنے رب کے نام بطور غلام وہ ساڈا آقا ہے اسی وہ نام تعلقی ہے. کہ میرے بکریاں چار رہی سن یہ منوں نے یاد کیا یہ مولانا روم نے لکھا اپنی کتاب جی کتنے ہو بکریاں اپنا ریوڑ چار رہا سا. ایک بکری لالچ آ گئی اور انہیں سوچا کہ میں ریوڑ تو علیحدہ ہو کے اچھی کار دینی ہے. وہ ایک چھپڑ گیا سی تو یا نظر آیا انہیں جمپ لگا دیتا وہ لیکن وہ ایک دلدل سی وہ جو پیر مارے جو پھنستی چلی جائے حتیٰ کہ وہ سارا جسم وہ تقریباً پھنس گیا ہے. اسی اسنا کے اندر ریوڑ تو علیحدہ ہو گئی تھی چرواہے کو بیچارے پتہ ہی نہیں سی کہ بکری میری سائڈ کو مار دی. ایک بغیار آیا انہیں جو دیکھا وہ بھی لالچ آ گیا اچھے کار سامنے پھنسیا ہے
انہیں بھی جمپ لگا دیتا. جب انہیں جمپ لگایا تو انہوں نے نہیں پتا کہ دلدل آؤ گی دلدل پھنس گیا. وہ بھی ہاتھ پیر بتھیرے جو مارے جو تھلے جائے. کول ہی سن بکری جڑی آتے آتے یہ ہسی. یہ ان کو واقعہ کہ زبردست دلچسپ. سارا مسئلہ حل ہوئے گا مالک کے غلام کا. بکری جدو ہسی بگیار نے کیا تو ہسی کر لیں بھائی. انہیں کیا ہسی اس واسطے کہ تمہارے تیری مر جائے گا ڈوب. بگیار نے کیا وہ میں جی ڈوب کے مارا تم بھی تو ڈوب کے مرنی پی تو ہس لگا کہ یہ دوئے کا مرنے لگے. بکری نے کیا تو غلطی تھے تیرا کوئی مالک نہیں ہے میرا مالک ہے. وہ نہیں جائے گا گھر بکریاں گنے گا. جب انہوں پتا چلے گا میری بکری کاٹا وہ آئے گا میں بچی نہیں ہوں وہ آ کے مطلب کر کے لے جائے گا. تیرا کہڑا مالک آ تیرا کوئی مالک نہیں ہے. ایک بظاہر ایک عام جی گل تو محسوس ہوئی لیکن پتا چلا کہ مسلمان اپنے رب کے نال ایک غلامی کی رسی چ بچ جاتا ہے. وہ جس مرضی دلدل چ پی جائے جس مرضی مشکل چ پی جائے انہوں پتا ہونا چاہیے میں اپنے رب کے نال بچا نا. وہ آئے گا مجھے کٹ لے گا. معلوم ہوا کہ رب اپنی ربوبیت کے تقاضے کس طرح پورے کرتا ہے. وہ ہی کبھی مشکلات کبھی آسانیاں اور رب کا جڑا وہ پرورش کرنا گیا کبھی چپیڑ بھی مار دیتا ہے کبھی دکھ بھی دے دیتا ہے. اور رب جڑا ہے انہیں رسی پائی دی سانوں. اگر کہ اسی رسی دے نال یہ بڑھ جائے اپنے آپ کو سمجھنے اسی انہیں غلام پھر کوئی فکر نہیں. کسی غم کی کوئی پرواہ نہیں کسی دلدل کی کوئی پرواہ نہیں کسی مشکل کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر وہ رسی رب والی کسی راہ چڑی گئی ہے تو پھر مشکل ہی مشکل اتنے بھی اگے بھی. اس دعا کے نال ہی اج کا درس ختم کرنا کہ یا اللہ تو ساڈا رب ہے ساڈا خالق ہے تو ساڈا مالک ہے. سانو غلامی کی رسی پا کے رکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسی جی ہوں دکان بند کر کے مسجد وچ آ گئے ہیں. مسجد تھوڑی جی گندی ہوئی دی ہے کیونکہ رات نو نیری ہو گئی ہے تو پتھر شتر تے مٹی شٹی لگی دی ہے. تو انشاءاللہ ہن انہوں اسی صاف کر لگے ہیں. انہوں صاف کر کے پھر انشاءاللہ جان آ رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنی چاہیے. اپنے گھر کی ہر بندہ کر سکتا ہے دکانداری کری جائے. تو یہ دیکھ لو ماشاء اللہ اندر صفائی ہو گئی. ہوں تھوڑی جی باہر آ گئی ہے تو باہر کافی سارا جڑا نا کوڑا کرکٹ کٹھا ہوا تھا. ہوں باہر تھوڑی جی صفائی کر لی ہے.
ਲਓ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, इंशाल्लाह फिर वुज़ू करके फिर जाना आखने। ते हुण थोड़ा जिहा झाड़ू रह गया, इहनूं मार ही लईए। तो जो हुण स्पीड मार के झाड़ू मार लिए तो फिर अजान आखने जी। माशाअल्लाह मस्जिद की बाहरों भी सफाई हो गई है, तो मस्जिद जिथे जुत्तियां लाई दा उत्थों भी सफाई कर दी है। अल्लाहुम्मा मफ्तह बि अबवाब रहमतिक। लो जी माशाअल्लाह मस्जिद की वैसे भी सारी मुकम्मल सफाई हुई दी है। माशाअल्लाह जी अंदरों भी सफाई है। तो 1:08 हो गए ने 10 ते 7-8 मिनट रह गए अजान होने च, ते हूँ वुज़ू कर लिए तो फिर इंशाअल्लाह अजान आखने। अजान केड़ी होनी है? ज़ोहर दी। दरवाजे से जाला लगे दा। लो जी ज़्यादा भी लथ गया भी लगे तो जाना। लो जी नाश्ते जो 2-4 जाले लगे थे वो भी लथ गए थे। तो हूँ वुज़ू कर लिए। लो जी माशाअल्लाह मस्जिद की मुकम्मल सफाई कर छड़ी है। तो हूँ जान का टाइम हो गया, ज़ोहर की जान का। तो साड़ी ड्यूटी आई जान की, तो हूँ असी जान आखने वुज़ू करके। तो इंशाअल्लाह फिर मिलने तुहानू। लो जी माशाअल्लाह वुज़ू कर लिया, तो 13 मिनट हो गए ने। तो हूँ सलाद पढ़ने इंशाअल्लाह, तो फिर जान आखने। नमाजी आन डे पे ने। लो जी माशाअल्लाह